السلام علیکم. پروگرام اور سنائے کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں خادم حسین صاحب سے. آرٹ کے شعبے سے وابستہ ہے. آرٹ سے یہ جو آرٹ ہے وہ ہے یہ ہے میک اپ آرٹسٹ. اور ہماری آج کے دور میں میک اپ کی کیا اہمیت ہے وہ تو آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے. خادم صاحب ایک دو چینل کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس فیلڈ میں جو ہے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جمالیاتی حسن، جمالیاتی جو قدریں ہیں، جمالیاتی حوالے ہیں، اس حوالے سے کیا کیا اسرار و رموز ہیں اس میک اپ کے پیچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خادم حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میک اپ کرنا کیوں ضروری ہے؟ لیکن آج کل کے دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ میک اپ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہر ایک خواتین کا حق ہے، اصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر کے رکھیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو میک اپ کرنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری سے مراد یہ کہ اگر وہ نہ کریں تو کیا ہوگا؟ نہیں خیر ہوتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا جو جیسے دور گزرتا جا رہا ہے اس دور کے حساب سے تو میرے خیال میں میک اپ کرنا جو ہے وہ ایک اچھی بات ہے. ضروری بھی اس لیے ہے کہ ظاہر ہے یہ حق حاصل ہے نا عورت کو، اس کا بننا سنورنا اس کا تو یہ حق ہے. اچھا، مرد کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مرد کے حوالے سے یعنی آج کل وہ بھی بڑے جدید قسم کے میک اپ آئے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیں کہ مرد کو بھی خوبصورت دکھنا ضروری ہے. جی یقیناً آج کل جو ہے آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ جیسے جینٹس بس جیسے کہ ایک دلہا لے لیں، مطلب کٹنگ کرائی، شیو کروائی اور چلا گیا، بس تیار ہو کے بوسکی کا ایک سوٹ پہنا. لیکن ابھی تو آپ کو پتہ ہے پہلے پارلر سے ٹائم لو، پھر اس کے بعد اسٹائلنگ، اس کے بعد اس کی مطلب اسکن، اس کے بعد اس کا میک اوور، یہ تو وقت کے ساتھ کہ ایک ایونٹ ہوتا ہے نا، ایک دن ہے شادی کا ہے دلہا دلہن کے لیے، تو اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے حسن کی جو ہے نا عروج پہ نظر آنا چاہیے ان کو نا، تاکہ وہ یادگار رہے ہمیشہ کہ ہم اتنے خوبصورت. ظاہر ہے سر آج کل کے دور میں جیسے مووی بنتی ہے، اسٹل فوٹوگرافری ہوتی ہے، اس حساب سے بھی میک اپ کرنا پڑتا ہے ہمیں، کیونکہ اس کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کا ایک خاص ایونٹ ہوتا ہے کیونکہ سارے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ضروری ہے کہ یہ ایونٹ بن گیا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے کہاں سے سیکھا، اور سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس فیلڈ کی طرف کیسے آئے؟ سر دیکھیں اسٹارٹنگ میں سے آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے اکثر لوگ دیکھتے ہوں گے کہ انسان کوئی مجبوری آگے لے کے آتی ہے. ظاہر ہے مجھے بھی گھر کو سپورٹ کرنی تھی اور مجبوری تھی میری، میں نے بڑی چھوٹی سی ایج میں کام کرنا شروع کیا تو آج اس فیلڈ میں آیا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے اپنا ایک مقام بنایا. تو کہاں سے سیکھا آپ نے؟ میں اسٹارٹنگ میں نے جو ہے یہ کام کرنا شروع کیا تو میں نے چکوال سے شروع کیا تھا، کیونکہ میں اصل میں چکوال سے بلانگ کرتا ہوں. اس کے بعد جب میں یہاں پنڈی میں شفٹ ہوا تو پنڈی میں پھر اسلام آباد میں I-10 میں جو ہے نا وہ پاکستان بیوٹی آرٹ کالج تھا، جس کی وجہ سے آج اللہ کا شکر ہے میں اس مقام پہ ہوں. اچھا، وہاں آپ نے کتنا عرصہ سیکھا؟ میں نے وہاں پہ 1 سال کا کورس کیا تھا. 1 سال کا کورس ہے یہ؟ جی ہاں جی 1 سال کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر اس فیلڈ میں آ گیا اور اس کے بعد پرائیویٹ پروڈکشنز میں ایز اے میک اپ آرٹسٹ کام کرنا شروع کیا. پرائیویٹ پروڈکشن کے بعد بہت زیادہ جو ہے میں نے کام کیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ چینل کی طرف آ گیا. تو سب سے پہلے جو میرا چینل تھا وہ جیو تھا، اس میں 1 سال میں نے کام کیا. جیو سے بعد پھر میں ARI میں گیا. وہاں پہ جیو میں کس پروگرام کے؟ وہاں جو میں نے پروگرام کیا وہ کیپٹل ٹاک تھا. اچھا جی حامد میر صاحب کا. وہ آپ ان کا میک اپ کرتے؟ جی حامد میر صاحب کا پروگرام کرتے تھے. 1 سال میں نے ان کا پروگرام کا میک اپ کیا. میں نے اس میں مختلف اور بھی جو آتے تھے پینلسٹ آتے تھے. اس کے علاوہ بھی میں نے جو گیسٹ آتے تھے کامران خان صاحب کے، اس کے علاوہ جواب دے ایک پروگرام لگتا تھا شاہد مسعود صاحب کا، ان پہ بھی کبھی کبھار گیسٹ آتے تھے. تو وہ بس مطلب ان کا صرف پرفنگ ہی ہوتی تھی، لیکن پراپر جو ہے وہ یہ ہے کیپٹل ٹاک کے ساتھ منسلک رہا ہوں میں. ٹھیک. اس کے بعد مجھے آفر آ گئی ARY سے، تو ARY سے پھر میں چلا گیا. اچھا ARY. پھر اور آج کل تو میں آج میں ہوں. اچھا آج چینل. اچھا وہاں اپنی خدمات انجام جی. تو وہاں کس پروگرام کے سامنے؟ میں وہاں پہ جو انتنا فیصلہ آپ کا جو ہے وہ پروگرام ہے آسما شازی کا، اس کے ساتھ. اچھا ٹھیک. تو پرائیویٹ پروڈکشن میں
کون کون سے پلیس کوئی یاد ہے؟ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جیسا کہ ہم خطہ پٹوار سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پٹواری جو ان ٹیلی فلمیں بہت زیادہ بنی، اس میں بہت زیادہ جنہوں نے نامور ٹیلی فلمیں تھیں ان میں میرا میک اپ ہے۔ پرائیویٹ پروڈکشن میں زیادہ تر میں کمرشل کرتا رہا ہوں، یہاں پہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ہیں اسلام آباد میں، اس میں بھی میں نے بہت سارے جو ہیلتھ کے کمرشل ہیں اس میں بھی میں نے کرتا ہوں میک اپ۔ اچھا جی، وہ کام آپ کا کیا ہوگا؟ ہاں ظاہر بات ہے، ادھر آپ کا نام تو نہیں آتا، لیکن یہ کہ وہ پس پردہ آپ کے جو ہے نا کافی کام آپ نے کیا ہوا ہے جی پردہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ میک اپ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اب میک اپ کے اگر دیکھا جائے تو میک اپ ایک ہی قسم کا ہے، لیکن آگے اس میں نا پھر الگ الگ ہم نے اس میں ڈال دیے ہیں پارٹیشنس، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ایک میک اپ ہے اور ایک گیٹ اپ ہے۔ اچھا، میک اپ ایک ہی طرح کا ہے صرف، ٹھیک ہے، لیکن گیٹ اپ مختلف ہے۔ گیٹ اپ اس طرح کے کہ اب انگیجمنٹ جو ہے میک اپ ہے وہ گیٹ اپ میں آتا ہے ہمارا، ایک نکاح کا ہے وہ بھی گیٹ اپ میں آتا ہے، ایک برائڈل ہے وہ بھی گیٹ اپ میں آتا ہے۔ اچھا اس میں صرف میک اپ نہیں، آپ کو بال بھی سنوارنا پڑتا ہے؟ جی بالکل، ہیئر اینڈ سارا اس کی ڈریسنگ، اس کی جیولری، اس کی ایک ایک چیز کو ہمیں جو ہے نا سنوارنا پڑتا ہے۔ اچھا یہ برائڈل میک اپ جو ہے اور برائڈل میک اپ ہوا تو گیٹ اپ جو ہے وہ آپ انگیجمنٹ کی کہہ رہے ہیں، کیا فرق ہوا اس میں سے؟ دیکھیں جو جس چیز کے لیے تیار ہو رہا ہے، جیسے ہم دو چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ایک فرسٹ ڈے ہے جیسے ہم کہتے ہیں برات کا میک اپ، اور دوسرا سیکنڈ ڈے جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ولیمے کا میک اپ، صحیح ہے؟ اب دونوں میں فرق نظر آنا چاہیے نا، اس میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فرسٹ ڈے میں آپ کو پتہ ہے عموماً ہمارا جو پاکستان میں رسم و رواج چل رہا ہے وہ ریڈ ڈریس ہی چل رہا ہے، ریڈ ڈریس کے حساب سے ہم اس کی جیولری کے حساب سے اس کی ہیئر اسٹائلنگ جو ہوتی ہے وہ فرسٹ ڈے والی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، اس میں جو تھوڑا سا فرنٹ جو دوپٹہ ہوتا ہے وہ تھوڑا آگے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیئر اسٹائل ہوتا ہے وہ زیادہ کھلے ہوئے نظر نہیں آتے، تقریباً جوڑا چھوڑا بنا ہوتا ہے۔ تو سیکنڈ ڈے میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ دوپٹہ ہلکا سا پیچھے کر لیا، اور مطلب اس میں میک اپ لائٹ کر دیا، اس کے ڈریسز کے کلر بھی لائٹ ہوتے ہیں، جیولری بڑی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اس حساب سے پھر ہم جو اس کو۔ خان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے میل ہیں تو آپ فیمیل کے بھی میک اپ کرتے ہیں؟ یہ ہمارے جیسے آپ نے پاکستان اسلامی ملک کی بات کر دی تو یہ کیا ایسی خواتین نہیں ہیں جو کہ میک اپ آرٹسٹ ہوں وہ خواتین؟ اصل میں آپ کی بات بالکل اچھی ہے، یہاں پہ خواتین بھی ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کیونکہ جس وقت ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے، اس وقت خواتین کا گھر سے نکلنا ذرا مشکل تھا، کیونکہ ہم تو آپ کو پتہ ہے ڈسکس کر چکے ہیں کہ میڈیا میں خواتین کا جانا ذرا سا مشکل ہوتا تھا اس وقت۔ تو جو یہ ڈراموں کا میک اپ ہوتا ہے اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، 6 دن 8 دن گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، آؤٹ ڈور جانا پڑتا ہے، آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا ہے، تو خواتین کے لیے 8 دن جو ہے وہ گھر سے نکلنا ذرا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب تو ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے، تھوڑا ماحول بھی اچھا ہو گیا ہے، تو تھوڑا سا اب وہ معاملات نہیں ہیں، لیکن اس وقت ظاہر ہے ہمیں جب شروع کیا تو اس وقت یہ حالات تھے، لیکن ظاہر ہے پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے تو اب اللہ کا شکر ایک نام ہے، تو اس لیے لوگ لائک کرتے ہیں، اور پھر آپ کو بلاتے ہیں نا، چاہے میل ہو یا فیمیل، کوئی بھی یا کوئی شوٹنگ ہے یا کوئی کام ہے اس کے لیے جو ہے آپ کو بلایا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ایکسپرٹ کس کی ہیں؟ میل میک اپ آرٹسٹ ہے مین، یعنی کسی قسم کا میک اپ بھی آپ کر سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ مجھے میک اپ اور اینڈ گیٹ اپ دونوں میں پورا اصل ہے۔ اچھا جی، گیٹ اپ کا آپ جو ہے یہ جو پرائیویٹ پروڈکشن ہوتی رہی یا میڈیا کے تو اس میں پورا مطلب کسی بوڑھے کا گیٹ اپ کرنا ہے، بالکل کسی کو بالکل کسی بوڑھے کو ینگ بنانا، کسی کو بوڑھے کو ینگ بنانا، کسی کے زخم بنانا، کسی کا کلین شیو جیسے آپ ہیں، مطلب آپ کو اگر ہم نے کسی مچھے لگانی ہے، آپ کا کریکٹر چینج کرنا ہے، آپ کو داڑھی مطلب لگانی ہے، تو الحمدللہ وہ تمام کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فلم کے بھی کسی اسپیل میں یا کسی کا پروجیکٹ میں کوئی موقع ملا آپ کو؟ نہیں، فلم جو ہے نا اس میں نہیں جا سکا میں، کیونکہ اتنا میں اپنے آپ کو جو ہے یہ سمجھ لیں کہ میں صرف پنڈی اسلام آباد میں رہا ہوں، مطلب سائڈ علاقے میں گیا ہوں، لیکن لاہور تک ہی نہیں جا سکا کام کے حوالے سے۔ ویسے پرائیویٹ پروڈکشن کے ساتھ میں گیا ہوں لاہور میں بھی، لیکن وہاں فلم انڈسٹری مجھے شاید پتہ نہیں اچھی نہیں لگتی تھی اس وجہ سے۔ اچھا آپ مزاج نہیں ملا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں جو ہے ہمارے پڑوسی ممالک بھی ہیں، پھر جو ہے
یورپین اسٹائل کی میک اپ ہے وہ بھی کبھی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس حوالے سے بتائیں. سر دیکھیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ماشاءاللہ وہ بگ انڈسٹریاں ہیں اور یہاں سے ظاہر پروڈکٹ وہیں سے تیار ہو کے آتی ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ اتنا آپ نے سیکھا ہے, اتنا 25-30 سال کا ایکسپیرینس ہے, تو آپ سکھاتے بھی ہیں؟ جی الحمدللہ مجھے تقریباً سکھاتے ہوئے بھی تقریباً 20 سال ہو گئے. 20 سال سے میں ایز اے ٹیکنیکل مختلف برانڈس کے اوپر جو ہے وہ میں کلاسیں کر چکا ہوں, ان کو اسٹوڈنٹ کو سکھا چکا ہوں. الحمدللہ ملتان سے لے کے مطلب پشاور تک جو ہے وہ میکسیمم میں نے کم از کم بھی 40-50 کلاسیں کی ہیں, بلکہ اس سے زیادہ. ہاں پنڈی اسلام آباد میں نے زیادہ کی, لیکن آؤٹ آف سٹی میں تقریباً 30-40 کلاسیں کر چکا ہوں. یعنی پورے پاکستان میں آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ الحمدللہ جی, پورے پاکستان جی الحمدللہ. اور وہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمپیٹنٹ ہیں, مثلا آپ مطمئن ہیں آپ سے جو انہوں نے سیکھا اس طرح جی سے؟ جی الحمدللہ. ہمارے میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں اس فیلڈ کو لے کے اور کتنے وہ انتھوزیاسٹک ہیں. میں ویسے یہ بتاؤں گا کہ جو پہلے تھے جو ہماری فیلڈ کے لوگ تھے بہت کم تھے. اب تو ماشاءاللہ ہماری فیلڈ کے لوگ بھی بہت زیادہ جو تعداد ان میں زیادہ ہو گئی ہے, اور بہت اچھا جو آج کل نوجوان کام کر رہے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے ان کا کام دیکھ کے, اور بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اور بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں میں ان کو. میرے اندر جو ایک خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے, میں کبھی کسی کو دیکھ کر نا جیلس نہیں ہوتا. بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے, کیونکہ میں چاہتا ہوں اس فیلڈ میں لوگ آئیں اور اس فیلڈ کو مزید آگے لے کے جائیں. اور اچھا جو کام ہو رہا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں کہ؟ ہاں جی الحمدللہ میں کافی مطمئن ہوں, کیونکہ جتنے بھی آج کل دن بدن ٹائم گزرتا جا رہا ہے. سر جب ہم نے کام سیکھا تھا نا آج سے 30 سال پہلے, اس وقت اتنا آسانیاں نہیں تھیں, لیکن اب کلاسز کے حوالے سے جیسے اب انسٹیٹیوشن کھل گئے ہیں, پارلرس میں بھی سکھاتے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ اب یہ انڈسٹری بن گئی ہے. سر اب بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے. آپ اس کے بارے میں اگر صحیح تفصیل سے کریں گے تو آپ خود دیکھیے کہ ہر محلے میں, ہر گلی میں, ہر مارکیٹس میں جہاں پہ پارلر نہیں ہے, میرے خیال میں وہ جگہ کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی. اچھا بعض لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی گلی گلی میں اور محلے میں جو ہے وہ پارلر کھل گئے ہیں, اور یہ کیا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور مزاج ہمارا جو ہے وہ کاسمیٹک کی طرف ہو گیا ہے, پریکٹیکل لوگ نہیں ہیں. دیکھیں جو تنقید کرنے میں لوگ ہیں وہ اب سے تو خیر نہیں, وہ شروع سے ہی ہوتے ہیں لوگ. اس کے بارے میں تو ڈسکس نہیں کرتا. ظاہر ہے اپنے ہر ایک بندے کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, لیکن میری اپنی جو پرسنل یہ چیز ہے کہ جہاں جیسے آپ نے کہا کہ ہر گلی میں, ہر محلے میں, اور میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں, تو سر اس سے اچھا میرے خیال میں کام کوئی نہیں ہے جو آپ باعزت طریقے کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. نہ آپ کو کسی کے ساتھ واسطہ رکھنا پڑتا ہے, اور آپ اپنے یعنی کہ اس کو چھوٹے سے چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے سے بڑے پیمانے تک جو ہے وہ اس کو لے کے جایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ایسا کام ہے میرے خیال میں. ایک خواتین گھر سے باہر نکلے, ہاں گھر سے باہر نکلتے چاردیواری میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. وہ تو ہے, صحیح ہے. آج کل جو ہے ڈیمانڈس بڑھ نہیں گئی ہیں خواتین کی کہ جی مجھے اس طرح کا میک اپ کرنا ہے, تو یہ مردوں کی جیبوں کے اوپر بھی تو ایک بوجھ ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے جو ہے وہ جیب جو ہے وہ دن بدن جو ان سے اس حوالے سے کافی تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے یہ مجبوری بن گئی. اب ظاہر ہے جو بھی مرد ہوگا وہ یہی چاہے گا کہ اس کی بیوی اچھی نظر آئے. تو ظاہر ہے آج کل تو ویسے میں نے دیکھا ہے کہ خود اپنی بیوی کو اپنے بجٹ میں سے پیسے دیتے ہیں کہ آپ کا یہ بجٹ پارلر کے لیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, اور جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ تو گھر کا, آپ کو پتہ ہے اس دور میں راشن بھی نہیں افورڈ نہیں کر پا رہے, تو پارلر کہاں افورڈ کرے گا. بالکل ایسے ہی. خالصہ آپ کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ رہی. کوئی پیغام دینا چاہیں آپ ہماری نئی نسل کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو یا نئے آنے والوں کو جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں؟ میں 2-3 چیزیں باتیں کر کے بات کو ختم کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے حضرت کا قول پڑھا ہوا تھا کہ پیشہ انسان کو ذلیل نہیں کرتا, انسان پیشے کو ذلیل کرتا ہے. تو ظاہر ہے آپ جب بھی کوئی بھی کام کریں اتنے اچھے طریقے کے ساتھ کریں کہ لوگ آپ کی مثال دیں, نہ کہ آپ کو دیکھ کے لوگ آپ پہ تنقید کریں. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جو ہمارا انڈسٹری ہے اس کو کچھ لوگ مطلب نہ اچھا نہیں سمجھ رہے, لیکن جن کو پتہ ہے, جن کو حقیقت کا پتہ ہے, وہ اس انڈسٹری کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں.
اور باقی پھر بات وہی آگے کی تنقید جو ہے وہ اب سے نہیں شروع سے ہوتی ہے جی ہر کام میں. اور آرٹسٹ نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، وہ کر رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے جی، وہ اپنی لگن میں دھن میں لگا ہوا ہے. جی لگا ہوا. جبکہ تنقید کرنے والے تو تنقید تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ لمبی بحث ہو جائے گی. تنقید تو اب سے نہیں، وہ شروع سے ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی. یہ ہوتی رہے گی اس کے لیے. چلیں بہت شکریہ جی. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ آپ سے اسی طرح سیکھتے رہیں، اور آپ جو ہے اسی طرح سے